مسیح کی آمد ثانی۔ چونکہ یسوع مسیح واپس آئے گا، اس لیے ہمیں ہمیشہ اس کی عظیم آمد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نوید ملک ہوں۔ مکاشفہ پہلے باب کی 3 اور 4 آیات میں ہم سے جو کلام کے پڑھنے والے ہیں برکات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، خدا کا شکر ہو کہ ہمارے پاس کلام مقدس ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے سننے والے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ پہلے سے سنا ہے قبل اس کے کہ وہ پڑھ سکیں، کیونکہ شاید یہ نسخوں سے پڑھا گیا تھا۔ ان کے پاس ہماری طرح کلام موجود نہ تھا کہ وہ اس کی طرف رجوع لا سکتے، لیکن وہ لوگ بھی مبارک ہیں جو اس تحریری کلام پر عمل کرتے ہیں، وہ جو فرما برداری کرتے، وہ جو اس کتاب پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اور بے شک یوحنا، پطرس، پولس اور عہد جدید کے تمام مصنفین کا اس پر یقین تھا، اور وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح کی واپسی کے لیے کم از کم 2000 سال مزید لگیں گے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس حقیقت کی روشنی میں زندگی گزاریں کہ وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ یہ مسیح کی عظمت ہے کہ وہ واپس آئے گا، اور یوں یوحنا لکھ رہا ہے اور یہاں وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں یوحنا، بالکل پولس کے خطوط کی طرح جیسے اس نے لکھتے وقت اپنے نام کا ذکر کیا۔ یہ یوحنا کے لیے غیر معمولی بات تھی۔ اس نے انجیل لکھتے وقت ایسا نہیں کہا، اس نے خطوط لکھتے وقت ایسا نہیں کیا، لیکن یہاں پر وہ روح القدس کی تحریک سے اور الہام سے لکھتا ہے۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اب یہ خط 7 کلیسیاؤں کو لکھا گیا، جنہیں ہم ایشیائے کوچک کی کلیسیائیں کہتے ہیں۔ جب آپ بحیرہ ایجین کے شمال کی طرف ساحل کی طرف جائیں تو افسس، سمرنا اور پرگمن دیکھیں گے، اور پھر آپ واپس تھواتیرا، سردیس، فلادلفیا اور لودیکیا کا چکر لگاتے ہیں، اور آپ جغرافیائی طور پر خطے کو دیکھیں گے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ تمام کلیسیائیں ایک دوسرے سے 30 سے 40 میل کے فاصلے پر ہیں۔ لہٰذا آپ کے پاس یہاں زمین کا بہت بڑا حصہ تو نہیں، لیکن آپ کے پاس یہ کلیسیائیں ہیں جو پورے ایشیائے کوچک میں واقع ہیں، اور ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید بات کریں گے کہ وہ کیسے وجود میں آئیں۔ اور اسی طرح ہم یہاں آیت 7 میں دیکھتے ہیں، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور یہ مضمون ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک، آمین، وہ آ رہا ہے۔ اور یہ مکاشفہ کی کتاب کا بڑا مضمون ہے۔ اب یہ پیغام دونوں کے لیے ہے، یعنی ایمانداروں اور غیر ایمانداروں کے لیے بھی ہے۔ یہ مکاشفہ کی کتاب میں ہے۔ ایمانداروں کو پیغام، پولس نے تیتس 2 باب میں اس بات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ تیتس کو لکھتا ہے جب وہ کریتے کے ٹاپو میں تھا اور کلیسیاں قائم کر رہا تھا، اور وہ کہتا ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ جس دور میں آج ہم سب رہ رہے ہیں، اس وقت اس موجودہ جہان میں، جس میں ہم مبارک امید
یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظہور کے منتظر ہیں۔ یہ مکاشفہ کی کتاب کا خاصہ ہم سب ایمانداروں کے لیے ہے، مگر یہ غیر ایمانداروں کے لیے بھی ایک بڑا پیغام ہے، اور پطرس نے اس حقیقت کو واضح کیا جب اس نے دوسرا پطرس اور اس کے تیسرے باب میں یہ کہا، اے عزیزو، یہ خاص بات تم سے پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر، اس لیے وہ ابھی تک نہیں آیا۔ ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا، لیکن وہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ابھی تک وہ کیوں نہیں آیا، اس لیے وہ آئے گا بھی نہیں۔ اور وہ کہتا ہے آپ نہیں سمجھتے، کیونکہ اس کی نظر میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، لیکن اس کے نہ آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم سب اسے نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہاری بابت تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ مکاشفہ کی کتاب ان لوگوں کے لیے ایک پیغام دیتی ہے جو خدا ترس اور پاک زندگی گزارتے ہیں اور اس کی آمد ثانی کی انتظار میں ہیں۔ اس لیے ایمانداروں نے اس نعمت کو پانا ہے اور اس کی آمد کے لیے تیار رہنا ہے، تاکہ وہ خداوند سے ابدی جدائی کا سامنا نہ کریں، کیونکہ انہوں نے ابدی زندگی کی نعمت کو نہیں پایا۔ آمد ثانی کے تعلق سے غور و فکر کرنے کے لیے سوال ہے، اگرچہ ہم نبوت کے مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بائبل مقدس کی بہت سی نبوتیں موجود ہیں، اس کتاب میں خدا روح کے وسیلہ سے ہم سے کہتا ہے، مبارک ہے وہ جو اس نبوت کی کتاب کو پڑھتا ہے۔ اس لیے ہمیں مکاشفہ کی کتاب کو اور نبوت کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب نبوتی کتاب ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد سے متعلق کیسے اس جلالی پیغام کا صدیوں سے غلط استعمال اور غلط اطلاق کیا جاتا رہا؟ میرے خیال میں اس کتاب کے غلط استعمال کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس پر خدشہ رہا، اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس کے بارے میں وہ ہر وقت سوچتے رہتے تھے، جو کہ غلط نہ تھا، کیونکہ ہمیں اس حقیقت کی روشنی میں جینا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ لیکن ایک وسوسہ سا تھا، خدا نہیں چاہتا کہ ہم وسوسہ کریں، کیونکہ ہم آسمانی خیالوں میں اس قدر مصروف ہو سکتے ہیں کہ ہم زمینی باتوں سے متعلق اتنا نہیں سوچتے۔ کسی نے کہا کہ خدا نے ہمیں یہاں ایک مقصد کے لیے رکھا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بس بیٹھے رہیں اور اس کا انتظار کرتے رہیں۔ اگرچہ ہمیں اس کا انتظار بھی کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنے باپ کے کام میں مصروف عمل بھی رہنا ہے۔ اگرچہ عہد جدید میں کچھ لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ تھیسلونیکیوں میں پولس رسول نصیحت کرتا ہے، اگر تم کام نہیں کرو گے تو کھاؤ گے بھی نہیں۔ کچھ لوگوں نے بیٹھ کر مسیح خداوند کی آمد کا انتظار کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی ضرورت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چھوڑ دیا۔ وہ سست ہو گئے، انہوں نے خداوند کی آمد کو بہانے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور جان فشانی نہیں کی، اور اس طرح سے انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ میرے خیال میں ایک دوسری چیز جس میں یہ غلط استعمال ہوا، یہ کہ ان کا عقیدہ کچھ اس طرح سے بن گیا، بیانات دے کر ہمیں تاریخوں کا تعین نہیں کرنا۔ کچھ لوگوں نے تو تاریخیں بھی مقرر کر دی تھیں جو کہ سراسر خدا کی مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ ان وقتوں اور میعادوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا
یقیناً ہمیں نشانات دیے گئے ہیں، بے شک ہمیں اس کی آمد ثانی کو اس کی پہلی آمد کے مطابق ہی دیکھنا ہے۔ اس بارے میں نبوتیں تھیں۔ مجوسیوں نے پورب سے جو ستارہ دیکھا جو بیت الحم پر آ ٹھہرا، اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ پرانے عہد نامہ میں پہلے سے موجود تھا اور ہے۔ ہمیں اس سب کے بارے میں آگاہ رہنا ہے۔ ہمیں بیانات بنا بنا کر عقیدہ تشکیل نہیں دینا، جو کہ بہت شرمناک بات ہے۔ مثال کے طور پر مکاشفہ کی کتاب میں ایسی مثالیں مخالف مسیح کے بارے میں ہیں، کیونکہ سالوں سے بہت سے مخالف مسیح کے بارے میں بیانات ملتے رہے ہیں، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بہت دفعہ غلط ہوتے ہیں، اور یہ ہے باعث شرمندگی۔ اور ایک دوسری بات بھی ہے کہ ہم کہیں یا نہ کہیں بعض اوقات بھیڑیا کی روح رکھتے ہیں، اور میں یہ لفظ مثبت پہلو میں استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ نتیجتاً لوگ ہمیں خوش کرتے ہیں، اور اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کسی وقت بھی آ جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ پہلے سے کئی بار سنا ہی ہے، اس لیے وہ اس کی خوشی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس نبوتی تعلیم سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، اگرچہ ہماری توجہ اس بات پر مرکوز رہنا اور اس کو سمجھنا ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں برکت ملے گی۔ اس لیے پہلا اصول مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ہے۔